تو میں یہ بتا رہا تھا آج کل پیروں کو یہ خود یہ بات ہمارے نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے, خود یہ بات نبی کے نبی ہونے کی دلیل ہے. دیکھو جو سچا ہوتا ہے اس کا دعویٰ کلیئر ہوتا ہے, جو جھوٹا ہوتا ہے وہ روزانہ پینترے بدلتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی کے دعوے آپ اس کی کتابوں سے اٹھا کے دیکھو, روز چینج ہوتے تھے. کبھی کہتا تھا میں ذلی نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں سچی مچی کا اوریجنل نبی ہوں, کبھی کہتا تھا میں وہی مسیح موعود ہوں جو عیسیٰ علیہ السلام نے آنا تھا وہ میں ہی ہوں, کبھی کہتا تھا میں امام مہدی ہوں. کسی ایک بات پہ ٹکا نہیں ہے وہ, کیونکہ جھوٹے آدمی کو فیور چاہیے جس طرح جو بن پڑے. دیکھو منکرین حدیث جو پرویزی فرقہ ہے نا, مفتی رشید احمد صاحب نے ان پر ایک کتاب لکھی ہے, اس میں یہ جو پرویز تھا نا جو جس نے حدیث کا انکار کیا ہے, ایک جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث سرے سے حجت ہی نہیں ہے, دوسری کتاب میں حضرت نے اس کا قول نقل کیا ہے, دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے لیکن جن ذرائع سے ہم تک پہنچی وہ قابل اعتماد نہیں ہے. تیسری جگہ اس نے دعویٰ کیا کہ حدیث حجت تو ہے اور قابل اعتماد بھی ہے لیکن صرف صحابہ کے لیے. حضرت نے فرمایا یہ ایک ہی آدمی, ایک تنظیم کے مختلف آدمی نہیں ہے, ایک ہی آدمی کے تین متضاد دعوے ہیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ اس کا مقصد لوگوں میں کنفیوژن پیدا کرنا ہے. یہ بالکل ایسے جیسے پروفیسر غامدی صاحب, وہ کیا کرتے ہیں, حدیث حجت نہیں ہے, حدیث تاریخی کتابیں ہیں, لیکن جب اپنا استدلال کرنا ہوگا قرآن کے اگینسٹ تو بخاری کی حدیثیں پیش ہوں گی, مسلم کی حدیثیں پیش ہوں گی. بھائی آپ ایک جگہ ٹکتے کیوں نہیں ہو؟ آپ جب آپ کو فیور چاہیے تو بخاری بھی آ رہی ہے, مسلم بھی آ رہی ہے, اور جب آپ کو فیور نہیں چاہیے تو یہ تو تاریخی کتابیں, ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بخاری مسلم میں ہے نا آف اللحا, داڑھی بڑھاؤ, رکھنے کا نہیں ہے بڑھانے کا ہے. غامدی صاحب نے کہا بڑھانا ضروری نہیں ہے. صحیح مسلم, بخاری مسلم میں عیسیٰ ابن مریم آسمانوں پہ ہیں. لَيُوشِكَنَّ أَن يَنزِلَ فِيكُمُ ابْنُ مَرْيَمَ حَكَمًا وَعَدْلًا. پورے عربی الفاظ پڑھ کے سنا رہا ہوں میں. ضرور بھی ضرور تم پر عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نازل ہوں گے. بخاری میں بھی ہے, مسلم میں بھی ہے, حدیث کی تمام کتابوں میں ہے. فَيَكْسِرُ الصَّلِيبَ, صلیب کو ختم کر دیں گے. وَيَقْتُلُ الْخِنزِيرَ, دنیا سے خنزیر کا خاتمہ کر دیں گے. وَيَضَعُ الْجِزْيَةَ, اور جہاد میں جزیے کو ختم کر دیں گے. اتنی واضح حدیث, لیکن جب جناب غامدی صاحب کے سامنے جاتی ہے کہتے ہیں حدیث تاریخی کتابیں ہیں. تو یہ بھائی ایک جگہ آپ ٹک نہیں رہے ہو. جب میں بھی کینیڈا امریکہ میں تھا نا تو خاتون بڑی اگریسو ہوئی ہوئی تھی. غامدی صاحب کا کلپ سنا, آپ کیا 4 شادیاں کرتے رہتے ہو, یہ تو غزوہ احد میں بچیاں شہید ہو گئی تھیں, وہ سارے کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے تو بچیاں یتیم ہو گئی تھیں, ان کے لیے اسلام نے کہا 4 کرو. میں نے کہا محترمہ, ان کو تو جواب نہیں دیا, میں نے کہا میں جا کے جواب ریکارڈ کرواؤں گا کہ یہ آپ نے پروفیسر غامدی صاحب کی دلیل سنی ہے. قرآن میں صاف طور پر 4 شادیوں کا تذکرہ ہے. تو غامدی صاحب نے کہا غزوہ احد میں کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے اجازت دی گئی تھی, تو ضرورت کے وقت اس اجازت سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے. یہ کہاں سے نکالا آپ نے؟ یہ تو بخاری کی حدیث ہے, حضرت عائشہ کہہ رہی ہے نا, اور اس کا مطلب بھی وہ نہیں ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. وہ مطلب کیا ہے وہ ایک الگ بحث ہے, لیکن آپ استدلال قرآن کے خلاف کہاں سے کر رہے ہو؟ بخاری کی حدیث سے کر رہے ہو. تو اجماعی مسئلہ ہے, اس میں جب آپ نے قرآن کی مخالفت کرنی ہے تو پھر بخاری کا سہارا, جب نہیں کرنی تو بخاری کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بھائی ایک جگہ نہیں, جو بھی اس ایک جگہ ان کا مقصد کنفیوژن پیدا کرنا, ہر مسئلے میں کنفیوژن پیدا کر دینا. تو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھو, جو پہلے دن دعویٰ تھا آخری دن بھی وہی. پہلے دن بھی انما انا بشر مثلکم, بشر ہوں, انسان ہوں, میرا کام اللہ کا پیغام تم تک پہنچانا ہے. نہ میں عالم الغیب ہوں, لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر, اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا مجھے کبھی نقصان نہ ہوتا. تم دیکھتے ہو مجھے نقصان بھی ہوتا ہے, اس کا مطلب نہیں ہے میرے پاس غیب کا علم اور مجھے کوئی نقصان نہ ہوتا. اور میں قل سبحان ربی, میرا رب ہر عیب سے پاک ہے. تم جو مجھے کہتے ہو کہ نہریں جاری کر دیں, یہ کر دیں, وہ کر دیں, بھائی میں خدائی کا دعویٰ تھوڑی کر رہا ہوں, میں تو اللہ کا پیغام تم تک پہنچاؤں. پیغام بھی کیا ہے؟ حلال و حرام کا علم, اللہ کا پیغام. کھجوروں میں برکت, کھجوریں کیسے بڑھتی ہیں کم ہوتی ہیں, یہ میرا موضوع نہیں ہے, اس میں مجھ سے غلطی بھی ہو سکتی ہے. دیکھو بخاری کی حدیث ہے, خدا کی قسم یہ ایسی نبوت پر ایسی جاندار دلیلیں ہیں نا, یہ حدیثیں ایسی جاندار دلیلیں. جب بھی کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے نا وہ اتنا کلیئر نہیں ہوتا, اتنا صاف نہیں ہوتا. وہ صحیح بخاری کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آئے, اقامت ہو چکی تھی. آپ نے کیا فرمایا؟ لوگ تو اس کو توہین سمجھیں گے لیکن یہ تعظیم نبی ہے, یہ تعظیم نبی ہے. آپ نے فرمایا یا ایھا الناس
इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, ए लोगो मैं तुम्हारी तरह का इंसान हूं, अनसा कमा तनसौन, ऐसे भूलता हूं जैसे तुम भूल जाते हो। फिर आपने फरमाया मुझ पे गुस्ल फर्ज है और वो मैं गुस्ल करना भूल गया। फिर आप गए, गुस्ल करके आए और आपके बालों से पानी टपक रहा था और आपने नमाज पढ़ाई है। बेदाग सीरत इसी को कहा जाता है। आज जाहिल पीरों को देखो, शिव सरकार को देखो, इन जाहिल पीरों को देखो, ये अपने बारे में, ये तो इनसे, और ये जितने इस टाइप के और बहुत सारे पीर हैं, कोई एक नहीं है, वो तो शुफ्त मशहूर हो गया। तसव्वुफ की लाइन में जो खराबियां हैं, पीर को पता नहीं क्या समझ रहे हैं, ना ये भूल सकता है, ना इससे गलती हो सकती है, ना ये गलत मशवरा दे सकता है, ना इसे ऊंग आती है, ना इसे नींद आती है। वो गोहर शाही मरा था तो उन्होंने कहा मरा नहीं, ये गार में चला गया है, ना ये मरता है। पैगंबर के बारे में कुरान कह रहा है इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, है नबी आप पर भी मौत आएगी, इन पर भी मौत वाक़ई होगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। कैसी बेदाग सीरत सय्यदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तभी तो आपका दीन चला है और चलता रहेगा क़यामत तक। तो खैर मैं ये अर्ज कर रहा था कि ये जो इल्म है ना, खजूरों में कैसे बरकत होती है, इस इल्म, ये वो इल्म नहीं है जिसकी बेस पर इंसान को वो फजीलत मिलती है जिस पे वो फरिश्तों पे मकाम ले गया। हां, इसकी अपनी अलग से फजीलत है, क्योंकि अगर पता ही नहीं चलेगा पैदावार में इजाफा कैसे हो रहा है तो हम सब भूखे मर जाएंगे। लेकिन ये जो इंसान को, एक छोटी सी मिसाल दो ना, मैं अक्सर वाकया सुनाता हूं। एक आदमी, एक मौलाना साहब थे, वो किश्ती में बैठे तो उन्होंने मल्लाह से पूछा कि तुमने दीन का इल्म हासिल किया? उन्होंने कहा नहीं। उन्होंने कहा कमबख्त, तूने आधी जिंदगी बर्बाद कर दी अपनी। आगे जब कश्ती डूबने लगी तो उन्होंने कहा मौली साहब आपको तैरना आता है? उन्होंने कहा नहीं। कहा तो पूरी बर्बाद कर दी आपने। समझ लो, तो उस इल्म की अहमियत का इंकार नहीं है। मेडिकल साइंस का इल्म भी जरूरी है, खजूरें कैसे ज्यादा पैदावार, ज़राअत का इल्म भी जरूरी है, लेकिन मेरे भाई जो फजीलत जिस बेस पे मिलेगी वो इल्म है जो पैगंबरों के पास होता है। और आजकल वो इल्म मार्केट से क्या हो रहा है, शार्ट। डॉक्टर इंजीनियर बनाने पे पूरा जोर लगाया हुआ है और हलाल और हराम का, तहारत तक के मसाइल नहीं आते। तबलीग वाले एक दफा गए तो उन्होंने कहा, यूनिवर्सिटी के तालिब से हमने पूछा कि गुस्ल के कितने फर्ज हैं? उसने कहा 3 फर्ज हैं। ये बड़े खुश हुए कि चलो यार, कौन कौन से? कहने तौलिया, साबुन और बाल्टी। खवातीन को हैज व नफास के मसाइल मालूम नहीं है, मर्दों को नमाज के मसाइल मालूम नहीं है, सद्दा साहब कब वाजिब होता है, ज़कात कब फर्ज होती है, रमजान का रोजे के हकाम क्या है, हज के तरीके, हज में जाके ऐसे ऐसे काम उल्ट पटांग किस्म के कर रहे होते हैं, आदमी हैरान होता है भाई ये क्या कर रहे, थोड़ा सा तो पढ़ लेते। तो एक इल्म वो होता है जो अल्लाह तक पहुंचने का जरिया है। फिर अच्छा इंसान किसे कहते हैं अल्लाह की नजर में? अच्छा तौहीद क्या है यही नहीं पता बहुत से लोगों को। इलाह किसे कहते हैं, माबूद किसे कहते हैं? तो इसलिए मेरे भाई थोड़ा सा इस इल्म को भी क्या कर लो, थोड़ा सा इसको भी टाइम दे दो।